أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام الحرمين صاحب كعبة وقوسين سيدنا الموجد بشيرنا المسدد نظيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقط بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات بلند گزارش ہے حضرات سے اگر تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تو زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ بعد میں جو مومنین آنے والے ہیں ان کے لیے جگہ بھی رہے اور گفتگو کے دوران کوئی خلا واقع نہ ہو. تھوڑا سا قریب آ جائیں آپ حضرات. اور جن مومنین کو نماز میں تھوڑا تاخیر ہو جاتی ہے تو ابھی مؤذن صاحب نے بھی آپ کو مطلع کیا کہ اگر تھوڑا سا محراب کی طرف اگر بڑھ کے نماز پڑھ لیا کریں تو ادھر کا جو ہے ایریا خالی بھی رہے گا تو مجلس بھی شروع ہو سکتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو درخواست کی گئی آپ سے کمیٹی کی جانب سے کہ جو حضرات دور دراز سے آتے ہیں گاڑیاں لے کے آتے ہیں، بہرحال وہ مسجد کے اطراف کا ایریا تھوڑا سا چھوڑ دیں، ایک 20-25 میٹر کا. تو بہرحال وہ سب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ میں صرف متوجہ کر رہا ہوں اس کے لیے، چونکہ ایام ازاں یہ چاند رات ہے اور یہاں سے سلسلے کا آغاز ہے اور تمامی حضرات متوجہ ہیں تو اس سلسلے کو بڑی آسانی کے ساتھ میل محبت کے ساتھ کسی کی دل شکنی، کسی کی دل آزاری، کسی کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوئے بہت احتیاط کے ساتھ ہم کو ہمارے ذکر سے مقصد مطلب ہے، عزاداری سے مقصد ہے، اس لیے کہ اس بات کا خیال ہمیں اور آپ کو سب کو رکھنا ہے. دعا ہے پروردگارہ کہ ہم سب کی اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے اور ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرما کہ ہم سب تیری نظر میں امام حسین علیہ السلام کے عزادار محشور کیے جائیں. جو حاضرین ہیں جو نئی تشریف لا سکے ابھی وہ آئیں گے انشاءاللہ، جو حضرات تشریف لا چکے ہیں یا پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار و حسین مظلوم کے ماتمدار ہیں، پروردگارہ ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو، خون، ناموس، ایمان کی حفاظت فرما. ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ
परवरदिगारा ज़माना बड़ा पुरा शोभ है, हम सबको इतनी तौफीक देना कि हम सबको जब हमारी कब्रों से उठाया जाए तो ये कह के उठाया जाए ये शियान हैदर कर्रार है, हुसैन मजलूम के मातमदार हैं। और उलमाए हक़्क़ा का साया हमारे सरों पर बरकरार रहे और हम लोगों का जो सिलसिला चल रहा है तालीम का, तरबियत का, जिस मंजिल पे हम सफ़र कर रहे हैं, परवरदिगारा हम सब की ज़िंदगी को जो है वो कामयाब व कामरान करना और हम सब के दिलों में विलाए मोहम्मद और आले मोहम्मद की शम्मा जलाए रखना। जिन नौजवानों ने, जिन बुजुर्गों ने दुआ की दरख्वास्त की है, परवरदिगारा उनकी जो भी मतलूबात शरिया हाजतें हैं, परवरदिगारा इस जिक्र के सदक़े में उन हाजतों को पूरा फरमा। जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज की अदायगी फरमा। जो बीमार हाल आए हैं, परवरदिगार आलम पहली दुआ तो ये है आप सब भी किया करें, इसलिए कि हालात और ज़माने का रहन सहन, ग़िज़ा, हर चीज़ की जो तब्दीली है, तग़य्युर है, वो सब आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं एक दुआ अक्सर करता हूँ, आपसे भी गुजारिश है कि परवरदिगारा कम अज़ कम मोमिनीन और मोमिनात को तमाम अमराज लाइलाज से, तमाम मोज़ी अमराज से, तमाम तरह के उन अमराज से जो सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं और इंसान की जिंदगी को हलाक कर देते हैं, परवरदिगारा उससे हमेशा हमेशा महफूज रखना। तमाम जिन्नो इंस के शर से, जिन्नो इंस की नजर बद से महफूज रखना और तमाम जिस्मानी व रूहानी व आसेबी व ईमानी अमराज से हम सबको शिफाए आजिला और कामिला इनायत फरमा। सरकार ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके आवान व अंसार में महशूर फरमा। गुजारिश एक सलावात पढ़ के थोड़ा थोड़ा और करीब आ जाए। आप बुलंद करीब सलावात आ जाए, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। और सबकी दुआओं के साथ साथ ये गुजारिश भी है कि बानिया अशर मजलिस बरादर अजीज जनाब गुलाम अब्बास साहब और उनके अहले खाना, उनके लवाहिकीन को परवरदिगारा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनके रिज़्क़ रोज़ी रोज़गार में वो सब और बरकत फरमाए। गुजारिश है चूँकि आज पहली मजलिस है, एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर जुमला अरवाह मोमिनीन व मोमिनात, बिलखुसूस वो मोमिनीन व मोमिनात जो गुज़िश्ता बरस हमारे साथ फर्श अज़ा पर थे, अज़ाए सरकार सैयदुल शुहदा में शरीक हुए, इस साल वो हमारे दरमियान नहीं है। अम्मे मोहतरम जनाब उनके फर्जंद नौजवान मोहम्मद रज़ा साहब मरहूम, अल्लाह उनका भी आप नाम लेके और जुमला अरवाए मोमिन मोमिनात को और गुलाम अब्बास साहब के जो मरहूमीन हैं उनको परवरदिगार इन सबको ये सूरह मुबारक हम्द और सूरह मुबारक इखलास की तलावत फरमा कर इसाल फरमा देते हैं। सलावत इरशाद फरमा दे। गुजारिश ये है कि इंशाअल्लाह पाबंदी वक्त का आप हज़रात ख़याल रखें, कमेटी की जानिब से भी और बानियान की जानिब से भी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि मजलिस के जो टाइम है 9:30 बजे इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ाना 9:30 बजे मिंबर पर गुफ्तगू शुरू हो जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। भाई अगर बुरा ना माने तो बुलंद तरीन सलावत पढ़ के थोड़ा थोड़ा और करीब आ जाए। वहाँ से मुझे इशारा किया जा रहा है कि वहाँ पर जगह है, थोड़ा सा आप हज़रात करीब आ जाए। आप हज़रात भी आ जाए, आप हज़रात भी थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे। बहुत शुक्रिया भाई, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। मौला आप सबको अपने ज़ुबान में रखें और हम सब की इस अज़ा को कबूल फरमाएँ और अज़ा को कबूलियत के लिए और ज़िक्र की कबूलियत के लिए हम सब की आमद जो उनकी बारगाह में दर्ज हो जाए, हाजिरी दर्ज हो जाए, इसके लिए बुलंद तरीन सलावत पढ़ दे। पहली मजलिस है अशर मजालिस के उन्वान से और
चांद रात की मजलिस कही जाती है। ये मजलिस, ये फर्श अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये फर्श गम है, ये इदारे हुसैनी है। इस फर्श की अजमत है, इसका मर्तबा है, इसका रुतबा है, और यहाँ पर ये मैं कह सकता हूँ कि दोहरा शरफ है। एक मस्जिद और उसमें फर्श इमाम हुसैन, मुलाजा फरमा लें आप, दो चार उल्ला। तो ये सिलसिला, चूँकि फर्श अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी एक अहम मर्तबा है। आप हजरात अगर इस बात को महसूस करते हैं तो मैं एक जुमला आपके सामने रखता हूं और उससे आपकी तवज्जो बताएगी कि सिर्फ हम नहीं, आप सब महसूस करते हैं। हम जब बाहर होते हैं फर्श अज़ा से, बल्कि और करीब करके कहूं कि हत्ता के नमाज में भी कुछ भूली हुई चीज याद आ जाती है, मगर जब हम फर्श मजलिस पर आते हैं तो जहन इतना पुरसुकून होता है कि हमें दुनिया की खबर नहीं होती। हमारा जहन जो है वो जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद की तरफ रहता। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि उलमा और जाकिरीन खुतबा आपको खुश करने के लिए नहीं, महसूस किया करें। आप महसूस, मैं बुजुर्गों से माजरत चाहता हूँ, उनका तजर्बा, उनकी उम्र मुझसे ज्यादा है, वो इस चीज को महसूस करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं इस बात पर भी मैं दलील देता चलूं ताकि ये ना हो कि साहब बात खिताबत में रह गई और खिताबत के अंदाज में बात हुई और खत्म हो गई। नहीं, इसके पीछे दलाइल हैं, इसके पीछे बहुत सारी अलामतें हैं जिसको हम और हमारा दिल महसूस करता है कि इस फर्श अज़ा पर जो रूहानियत होती है उसका अंदाजा हम और आप लगा सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कहने वाले ये कहते रहे कि साहब आपका तो कोई काम है नहीं, आपने फर्श बिछाया और मजलिस शुरू कर दी, आपने जिक्र करना शुरू कर दिया, और जब जमा होते हैं तो वही जिक्र अहले बैत होता है, इसके अलावा कोई जिक्र नहीं होता। तो हम उन्हें दूर से अदबन सलाम करके ये कहते हैं कि साहब आपने मुतवज्जे किया, बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मेरा अपना मानना ये है कि ये अपने अपने मुकद्दर की बात है, किसके हिस्से में किसका जिक्र आया, कौन क्या कर रहा है। आप मुतवज्जे रहिएगा बिल्कुल, इसलिए कि ये फर्श अज़ा, मैं बल्कि सरकार खतीब अकबर अल्लाह गरीक रहमत करे, उनका एक फिक्रा मुझे याद आता है, सरे दस्त याद आया, इसलिए अर्ज कर दूं कि साल भर दुनिया जो भी हमारी मुखालिफत में करती रहे, मगर जब मुहर्रम का चांद निकलता है तो इन 2 महीनों में इमाम हुसैन के सत्ते में हमारे बच्चे भी ऐसे तरोताजा हो जाते हैं कि हमें दीन इस्लाम से कोई जुड़ा नहीं। आप गौर फरमा रहे हैं। तो ये सिलसिला सिर्फ ये नहीं कि साहब बात कह दी गई, 2-4 बातें मुझे याद आ गई हैं, मैं वहां से गुफ्तगू का आगाज करता हूं, और इंशाअल्लाह अशरा मजालिस एक मौजू पेश नजर था और इंशाअल्लाह अभी भी है, लेकिन कुछ बच्चों के सवालात और कुछ बातें जहन में आई तो हो सकता है कि मौजू का इंतखाब जो है वो डबल हो जाए। ये कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि निज़ाम खिलकत कायनात पर खादिम की कोशिश थी कि गुफ्तगू की जाए। ठीक का मतलब ये नहीं कि अभी तब्दील हो गई है, अभी है, लेकिन उसके साथ साथ जो मैं चाहता हूं कि जमाना, ये मौजू इन सारी बातों को अगर समेटा जाएगा तो अजमत अहले बैत और उम्मत के एतराजात, इस पर भी गुफ्तगू, कुछ सवालात हैं, कुछ एतराजात हैं, इन सब बातों को समेटा जाएगा कि अजमत अहले बैत और उम्मत के एतराज। भाई सबसे अजीब बात है कि साहब 1400 बरस हो गए आप फर्श अज़ा बिछाते हैं और आज तक वही गम मनाते हैं। ये कितने बरसों पुरानी बात हो गई, आपके लिए पुरानी हो गई, हमें तो ऐसा ही लगता है जब हम फर्श पर बैठते हैं कि अभी कल की बात है। साहब आप इतनी शिद्दत से आपके यहाँ जिक्र होता है, जबकि अल्लाह तो रहीम और रहमान है, वो अगर चाहे तो यजीद को बख्श दे। सवालात होते हैं कि नहीं होते? बख्श दे, वो रहमान और रहीम है, ये सिफत के साथ अल्लाह की सिफत हमें याद न दिलाएं, इसलिए कि अल्लाह की तमाम सिफात हमको याद है, क्योंकि हमने अल्लाह भी करबला से लिया है। मैं जो बात कह रहा हूं, नौजवान मुतवज्जे रहे, बुजुर्गों से मुझे दुआएं चाहिए, मुझे अल्लाह भी करबला से मिला है। सिफात याद न दिलाए, मगर आप शायद सिफत भूल गए हैं, वो सिर्फ रहमान और रहीम नहीं है, वो जब्बार और कहार भी है।
اس کے تمام جہاں اوصاف ہے، بلکہ آپ کی خدمت میں ایک بات عرض ہے کہ وہ عادل بھی ہے۔ اب جہاں عدالت کا تصور نہ ہوگا وہاں اپنے من سے باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن جو اس کی عدالت کے قائل ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ عادل ہے تو عدل ہو کے رہے گا۔ تب آپ عجیب بات کرتے ہیں اللہ اگر چاہے تو واہ بھائی واہ، بڑی عجیب بات ہے، اللہ اگر چاہے تو بخش دے گا۔ تو ایک بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو بخش دے گا۔ میں نوجوانوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ حسین کے قاتل کو بخش سکتا ہے تو یزید پر لعنت کرنے والوں کو بھی بخش دے گا۔ آپ متوجہ ہے کہ نہیں؟ لعنت کرنے والوں کو نہیں بخشے گا۔ اگر وہ رحمان و رحیم ہے تو جب قاتل کو بخش سکتا ہے تو ہم تو صرف نہیں صاحب یہ بات بہت پرانی ہو گئی اور جب بیٹھتے ہیں آپ وہی تذکرہ ہوتا۔ بھائی اپنے دل پر ہاتھ رکھے اور فیصلہ کرے، اگر آپ پہلو میں انصاف پسند دل ہے تو ذرا غور و فکر کر لیا کریں کہ صاحب ہم بھی مانتے ہیں اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ ہی مانتے ہیں امام حسین آپ ہی کے نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں اور ایسا نہیں ہے، لیکن آپ یزید کو برا کہتے ہیں۔ بھائی برا کیوں نہ کہا جائے؟ آپ یہ بتائیے برا کیوں نہ کہا جائے؟ کیا عدالت نہیں ہے؟ کیا آپ کے دل میں انصاف نہیں ہے؟ چلیے ہم ایک بات پوچھتے ہیں، اچھا صاحب اس پہ لہلے پہ دہلا، کیا صاحب جب نہیں سمجھ میں آتی یہ باتیں تو ورغلانے کے لیے امت کو، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، میں بچوں سے بات کر رہا ہوں کہ صاحب وہ خود ہی نے قتل کیا ہے اور اپنے گناہ کی معافی کے لیے خود ہی روتے ہیں اور خود ہی نے قتل کیا ہے، خود ہی۔ بھائی نہ ہم نے کیا ہے نہ آپ نے کیا ہے، ہم آپ کو چلیے یہ بات تسلیم کیے لیتے ہیں، نہ ہم نے کیا نہ آپ نے کیا۔ نہیں آپ تو کہتے ہم نے، چلیے اپنے قوم کی وکالت کرنے کے لیے چھوٹا سا وکیل تو ہوں نا، آپ نے نہیں کیا صاحب، آپ بھی وہاں نہیں تھے، ہم بھی وہاں نہیں تھے، ہم میں سے تھا کوئی؟ نہ ہم تھے نہ آپ تھے۔ مگر یہ بتائیے بین الفریقین یہ بات تو طے ہے نا کہ حسین قتل ہوئے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں متوجہ رہیے گا، یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ حسین قتل ہوئے، آپ نہیں تھے، اچھی بات ہے، نہ آپ تھے نہ ہم تھے۔ اچھا قتل ہوئے، حسین کون؟ کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کا نواسا، ان کا بیٹا، تو حسین قتل ہوئے۔ لیکن ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حسین صرف فرزند رسول ہی نہیں ہے۔ اب حسین کو حسین کی طرح دیکھو، حسین صرف فرزند رسول ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا حسین نے قربانی دی کس لیے؟ کا دین بچایا، کس کا؟ کا اپنے نانا کا۔ تو میں نے کہا سرکار دین صرف رسول اللہ کا نہیں ہے، دین آدم سے لے کے خاتم تک سب کا ایک ہے۔ بھائی تھوڑا سا متوجہ رہیے گا، جو بات دین آدم، شریعتیں بدلتی رہی ہیں، شریعتیں منسوخ ہیں، شریعتیں محمدی کا توجہ، لیکن دین آدم سے لے کے خاتم سب کا ایک ہے۔ اب حسین قربان ہو کے جس دین کو بچا رہے ہیں وہ صرف محمد کا دین نہیں ہے بلکہ آدم سے لے کے خاتم تک ہر ایک کا مقصد بچا رہے ہیں۔ جبھی آپ زیارت میں کہتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، انبیاء کے وارث کا نام ہے حسین، اور یہی وجہ تھی کہ یوم عاشورہ تمام انبیاء کی نگاہیں کربلا میں ٹکی تھی، سارے نبی اور سب موجود۔ یہ تو یہاں کی بات ہے، عالم ارواح میں بھی اس کے لیے ایک قدم کسی نے نہیں بڑھایا جب اللہ عہد لے رہا تھا۔ وہ امتحان قبول کیے آپ نے حسین، وہ امتحان قبول کیے آپ نے حسین جس سے تھی انبیاء کی جماعت بچی ہوئی۔ بڑی عجیب بات ہے، آپ ذرا غور کریے گا، امام حسین قتل ہوئے، کہاں ہوئے؟ کون؟ قائے فرزند رسول، وارث انبیاء، سب کا دین ایک، توجہ کیجئے گا، سب کا دین ایک، سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں۔ اب اگر حسین بیعت کے لیے معاذ اللہ ہاں کر دے تو سب کی محنتیں بیکار، اور اگر حسین نہ کرے اور گھر کی قربانی دے دے
آدم بھی سرخرو ہو جائے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حسین وہ ہے کہ تمام انبیاء پر جس نے احسان کیا ایک دن میں۔ تنہا توجہ کیجیے گا، بات کہی اور مجھے اسی بات پہ بات کر کے منزل کی طرف جانا ہے۔ آپ فرش عزا پر ہیں، اس ذکر کو کبھی بھی اس طرح سے نہیں کہا مجلس میں چلے۔ نوجوانوں ارادہ کیا کرو، ذہن کو پوری طرح آمادہ کیا کرو، مجلس میں جانا ہے اور پہلے سے تیار رہو، یہاں ہو یا کہیں ہو۔ مجلس کا احترام، مجلس کا تقدس، یہ سب ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مجلس حسین ہر ایک کا مقدر نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ یہ مجلس حسین ہر ایک کا مقدر نہیں ہے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ یہی وہ ذکر ہے جو مال غنیمت کی طرح نہیں بتا ہے، نسلوں کی طہارت کو دیکھ کے آگے بڑھا ہے۔ میں جب چاہوں گا آپ کو متوجہ کروں گا، لیکن میری بات کو ذرا غور کیجیے گا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ رفتہ رفتہ آپ منزل کی طرف آئیں گے۔ حسین قتل ہوئے، کس نے کیا ہمیں نہیں پتا۔ آپ کہتے صاحب ہم بھی تو مانتے، ہم بھی مانتے، تو پھر جھگڑا کاہے کا ہے؟ آپ یزید کو برا کہتے، ہم نے کہا کیوں نہ کہیں، کہا اللہ غفور الرحیم ہے، تو ٹھیک ہے نا بھائی، اللہ قاتل کو معاف کرے گا تو کیا لعنت کرنے والوں کو نہیں معاف کر سکتا؟ وہاں رحمان الرحیم نہیں ہے، وہاں غفور الرحیم نہیں ہے، تو پھر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے یہ تو مان لیا کہ آپ نہیں تھے وہاں اور آپ بھی حسین کو مانتے ہیں، تو آئیے ہاتھ ملاتے ہیں، آج سے صبح قیامت تک قاتل حسین پر ہم بھی لعنت کریں اور آپ ہمارے ساتھ لعنت کریے، تو ہم سمجھے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ کہتا یہاں پر آ کے نہیں، کیوں ہم لعنت نہیں کرتے، ہم برا نہیں کرتے؟ واہ بھائی واہ، باغ رسول اجڑ گیا، کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں، جب ہم بھی تو مانتے نہیں، ہم بھی کا مسئلہ نہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کو بھی مانتے نہیں، ان کو ہی ماننا ہے، اور جو مد مقابل آ جائے وہ باطل ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو مد مقابل آ جائے اور اس میں دل میں کہیں بھی کسک نہ رہنے دیجیے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ جو بھی سامنے آ جائے اور جس لباس میں آ جائے، جو ان کے مقابل آیا وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب صاحب ہوا کیا؟ دین خطرے میں، حسین نے قربانی دی، ایک طرف یزید اور اس کا لشکر، ایک طرف حسین اور اس کے ساتھی۔ یہ منظر تو سب دیکھ رہے ہیں نا تاریخ کے آئینے میں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھو، ذرا سا دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ پوچھو کہ تمہارا دل کس طرف گواہی دے رہا؟ اللہ اکبر۔ ایک ابو طالب کا پوتا، ایک ابو سفیان کا۔ منظر دیکھو، کربلا یاد کرو نا یہ منظر میں، تمہیں نہیں پتا یہ ہماری اور تمہاری بات تو طے ہو گئی تھی غدیر کے دن۔ جو غدیر سے بچھڑے تھے وہ سب سامنے تھے، اور جو غدیر سے ایک ساتھ چلے ہیں وہ حسین کے پاس کھڑے ہیں۔ یہ جھگڑا غدیر سے چلا تھا، اگر غدیر کے بعد سقیفہ آباد نہ ہوتی تو کربلا وجود نہ آتی۔ آپ سمجھیے، اب حسین نے قربانی دی، کیا بچایا؟ نانا کا دین۔ نوجوان متوجہ ہے نا، نانا کا دین بچایا۔ جب حسین نے دین بچایا، اب آپ سمجھے حقا کہ میرا الہ الہ حسین۔ اب خواجہ کی ربائی سمجھ میں آئی؟ حقا سب کچھ قربان کر دیا، دین بچا لیا۔ کیا کیا حسین نے؟ سب لٹا دیا راہ خدا میں، بچایا کیا؟ پورا دین۔ توجہ، تو اب دین کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کربلا سے۔ اب دین وہی ہے جو کربلا سے ملے۔ توجہ کیجئے گا، نبوت وہی ہے جو کربلا سے ملے، ولایت وہی ہے جو کربلا سے ملے، اعمال، نماز، روزہ، حج و زکات وہی ہے جو کربلا سے ملے۔
سب کچھ ہمیں ملا کربلا سے، توجہ کیجیے گا، لیکن یہ سب کب ملا؟ جب حسین قربان ہو گئے۔ یہ سب کب ملا؟ جب حسین قربان ہو گئے۔ بچا سب بعد میں، پورا دین بچا۔ دین میں کیا؟ دو حصے، اصول دین، فروع دین۔ تو اصول دین بھی کربلا سے۔ بھائی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، وہاں تک آپ چلے میرے ساتھ۔ اصول دین بھی کربلا سے، فروع دین بھی کربلا سے۔ اب جو کچھ ملا ہمیں وہ کربلا کے بعد ملا۔ جو واجبات ملے کربلا کے بعد ملے، جو دین ملا وہ کربلا کے بعد ملا۔ اب رہنمائی ہے کربلا سے۔ اور آسان کر دوں، بلکہ چلیے ایک بات یاد آ گئی، آپ کی ضیافت بھی ہو جائے گی اور میری بات بھی مکمل ہو جائے گی، توجہ سے سنیے گا۔ بچا ہے دین کربلا سے۔ نوجوان شاعر جناب نجف اترولوی کا مسئلہ مجھے یاد آیا، اگر آپ آمادہ ہیں تو یہاں پر میری بات پوری مکمل ہے۔ نوجوانوں مسئلہ محفوظ کرنا۔ کربلا سے ہمیں دین ملا، حسین قربان ہو گئے، سب کچھ بچا لیا، اب جو بھی مل رہا ہے وہ کربلا سے۔ تو نمازوں، روزوں، حج و زکات سے پہلے، بھائی بیدار ہو کے سنیے گا، ایک مصرع میں نے پڑھ دیا، نمازوں، روزوں، حج و زکات سے پہلے غم حسین ملا، واجبات سے پہلے۔ بھائی بات نہیں پہنچی آپ تک، آپ ایک سلامات پڑھ دیں آپ پر۔ بھائی بار بار اشارہ ہو رہا ہے، تھوڑا تھوڑا نوجوان تھوڑا قریب آ جائے، وہاں پہ جگہ نہیں ہے، تھوڑا سا قریب آ جائے۔ بھائی آپ لوگ بھی قریب آ جائے۔ غالب بھائی یہ ذمہ داری تھوڑا آپ بھی نبھا لیجیے، ادھر سے صلوات پڑھیں، آپ بلند ترین آ جائیے، تھوڑا تھوڑا آ جائیے، قریب آ جائیے اور قریب آئے۔ بھائی تھوڑا سا آپ لوگ صلوات پڑھتے رہیں بلند ترین۔ نہیں اگر اس طرح سے بات مکمل ہو رہی تو میں اسی طرح تھوڑی دیر اسی روش پر چلوں۔ نمازوں، روزوں، حج و زکات سے پہلے، نمازوں، روزوں، حج و زکات سے پہلے غم حسین ملا، واجبات سے پہلے غم حسین ملا۔ بھائی آمادو ایک شعر اور سنا دیتا ہوں، یاد تو بہت کچھ ہے لیکن ایک شعر پڑھ دیتا ہوں جو اس موضوع سے مربوط ہو جائے گا۔ نوجوانوں یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل ایک تحفہ ہے۔ نوجوان شاعر جناب نجف اترولوی، پتہ نہیں آپ پہنچے آپ کے سامنے اس بارگاہ تک یا بھی نہیں پہنچے چونکہ مصروفیت ان کی زیادہ ہے۔ ایک نوجوان آپ شعر سنیے، خالی ملاحظہ فرمائے۔ نمازوں، روزوں، حج و زکات سے پہلے، نمازوں، روزوں، حج و زکات سے پہلے غم حسین ملا، واجبات سے پہلے خدا کے دین کا سورج غروب ہو جاتا، حسین آ گئے مقتل میں رات سے پہلے۔ خدا کے دین کا سورج غروب ہو جاتا، خدا کے دین کا سورج غروب ہو جاتا، حسین آ گئے مقتل میں۔ مکمل تشریح کر لی جائے تو تقریر ہو جائے گی، لیکن آپ سمجھیے کہنے کا مقصد کیا ہے۔ سب کچھ ملا ہمیں کربلا سے، اب دنیا یہ چاہتی ہے کہ کربلا سے ان کو الگ کر دیا جائے۔ دنیا یہ چاہتی، پوری کوشش ہے، کبھی عزاداری پہ، کبھی آپ کے طریقہ عزا پہ، کبھی عزاداروں پہ، کبھی لباس پہ، کبھی تبرکات پہ، اور کبھی تبرکات سے یہ تبرک پہ، یہ جو آپ تقسیم کرتے ہیں نظر و نیاز کا سلسلہ ہے، تبرک کی کثرت ہے کہ صاحب اتنا پیسہ اور اتنا پیسہ اور اس طرح سے اسراف ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ نہیں، اسراف نہیں ہوتا میرے بھائی، یہ نام حسین پر کھلاتے ہیں، یہ بھوکوں کے نام پر کھلاتے ہیں۔ یہ اسراف نہیں ہے کہ صاحب کسی کی مدد کر دی جائے، کسی کی شادی کرا دی جائے، کسی کی پڑھائی میں دے دیا جائے، سب کچھ دیا جائے۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں خود بھی کرتا ہوں اور منکر نہیں ہوں کہ کسی کی مدد نہ کی جائے۔ علی کے چاہنے والے کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ہمیں اس طرح پہچانا گیا اور ہمیں اس طرح مارا گیا ہے۔ تاریخ کو یہ آپ اٹھا کے ہم کو پہچانا ہی گیا ہے کہ یہ کس کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تاریخ میں یہاں تک ملا کہ وہ دور گزرے ہیں کہ لوگوں کو گڑھے میں گرا دیا گیا اور اس کے بعد وہ کراہتا ہوا انسان پکار رہا ہے، کوئی ہے مدد کرے، کوئی ہے ہاتھ پکڑ لے، کوئی ہے آواز سن لے۔ جس نے بھی بڑھ کے ہاتھ پکڑ لیا اسے گرفتار کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علی والا ہوگا، یہ ہماری پہچان ہے۔
یہ ہماری تاریخ ہے. مگر میرے بھائی جہاں خرچ کرنا ہے کریے, میں منکر نہیں ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں, مگر حسین کے اکاؤنٹ کو کم کر کے نہیں. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کریے, کوئی ایشو نہیں ہے. نوجوانوں سنو, اپنی پرسنل جیب سے کیا جائے, جہاں بھی امداد کرنی ہے نام حسین پر جتنا ہو سکے اس سے زیادہ بڑھ کر اٹھایا جائے, بالکل کمی نہ کرنا. ائمہ کی سیرت رہی ہے, امام رضا علیہ السلام نے خود ان کی وصیت پڑھی ہے. صلوات ایک بلند ترین پڑھتے ہوئے محمد والا. وصیت میں کہ ایک حصہ مولا نے نکال کے رکھا تھا, یہ ہماری جد کی عزاداری کے لیے ہے. آپ سمجھیے اس بات کو. ہمارے یہاں بھی بزرگ سال بھر کیسے بھی کشمکش, میں یہاں کی بات نہیں کہ ماشاءاللہ سے حالات سب کے بہتر ہو جہاں جہاں مومنین ہے, لیکن جہاں جن گاؤں میں, قریوں میں, چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جہاں حالات تنگ ہوتے ہیں, وہاں سال بھر بزرگوں کو دیکھا ہے کہ صاحب تھوڑا تھوڑا حصہ محرم میں کریں گے. محرم کیسے ہوگا, اس طرح سے باقاعدہ طور سے تیاریاں ہوتی ہیں. اور یہاں بھی وہ بزرگ مجھے نظر آ رہا ہے جنہوں نے یہ دور دیکھا ہے اور وہ انجام دیتے ہیں, اور میں خود اسی دور سے گزر رہا ہوں, گزرا تھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا حق کم کر لیا جائے کہ صاحب تبرک نہیں بانٹیں گے اور یہ نہیں کریں گے. نہیں, جو امام حسین کا وہ الگ ہے, وہ الگ ہے. تمہیں پتا ہے کہ امام حسین نے کیا دیا ہے؟ اگر ان کا صدقہ نہ ہوتا, ان کے ششماہے کا, تو آج ہم پھوکے مر رہے ہوتے. تو سب کو پتا ہے نا. تو جب انہی کا کھا رہے ہیں تو ان کی راہ میں خرچ کرنے میں تکلف ایسا نہیں. یہ جگہ آپ کو راستے سے ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے دھیرے 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 دھیرے. اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ مکروہات سے بھی پرہیز کیا کرو. اگر مکروہ سے پرہیز کرتے رہو گے تو حرام تک کبھی نہ جاؤ گے. کیا حکمت ہے. اور اگر آپ مکروہ ہی تو ہے, آپ مکروہ انجام دینے لگے تو تعجب نہیں کل آپ حرام تک پہنچ جائیں. اگر آپ پہلے سے رکے رہیں گے, سدے رہیں گے, تو یہ سلسلہ کہ صاحب نام حسین پر نہیں, جتنا ہو سکے کریے, دل کھول کے کریے. اور یہ یاد رکھیے گا, میں ہر اس عزادار سے براہ راست بات کر کے یہ بات پوچھ سکتا ہوں, اور جو ملتے ہیں میں پوچھ لیتا ہوں کہ ان کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد کبھی تنگی نہ آئی ہو, آ ہی نہیں سکتی. بلکہ علماء عارفین کا طریقہ بتاؤں, آپ کے پاس اگر سال بھر کچھ نہیں بھی ہوتا ہے, محرم آیا, آپ کو عزاداری کرنی ہے, آپ قرض لے کے کرتے ہیں, اپنا کچھ سامان پراپرٹی بیچ کے کرتے ہیں. اگر پورے سال کی کمائی میں اگر ذرا سا امام حسین کے لیے نکالتے رہو تو پورے سال کی کمائی میں برکت ہوگی. آپ غور کر رہے ہیں, یہ سلسلہ جو چلا ہے, بہرحال خادم کہیں تک جو ہے منزل عمل میں ہے. اور میں اس چیز کو پریکٹیکلی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام کا یہ احسان آپ سمجھیے اس بات کو کہ یہ جو فرش عزا ہے, پھر وہی گھوم کے بات آ رہی ہے, یہ ہے بنام امام حسین. اور یہاں ہوتا ہے ذکر اہل بیت, اور ذکر اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں پورا ذکر ہوتا ہے. قرآن کا بھی تذکرہ ہوتا ہے, مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں, فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں. آپ ذرا دو چار باتیں آپ پہلی مجلس میں سن لیجئے. کبھی کبھی ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ صاحب ذاکرین آئے, علماء آئے, انہوں نے فضائل پڑھ دیے اور خوب نعرے لگے اور واہ واہ ہوئی اور چلے گئے. اس سے کیا مطلب؟ ارے بولنے سے پہلے تو سوچ لیجیے, اس سے کیا مطلب؟ یہ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ فضائل نہ پڑھیں اور صرف تبلیغ کی باتیں ہوں. میں راضی ہوں, تبلیغ کی جائے, نہیں کی جائے گی تو پتہ کیسے چلے گا بچوں کو, بالکل راضی ہوں, آپ کے ساتھ ہوں. مگر یہ جملہ کہاں تک صحیح ہے کہ صاحب فضائل پڑھے اور داد لی اور چلے گئے؟ تو کیا فضائل پڑھنے سے, داد دینے سے تکلیف ہے آپ کو؟ اور کسی کے فضائل پر کوئی داد کیوں نہیں دیتا؟ یا یہ جو مومنین بیٹھتے ہیں کیا یہ سوچ کے بیٹھتے ہیں ہمیں بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ لہو کی حرارت کھلاتی ہے. جیسے ہی آپ فضائل سنتے ہیں آپ بے چین ہو کے بولنے لگتے ہیں, کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو زبان کا محتاج نہیں ہے. یہ ہم سب دیتا, اور ہم نے گواہیاں بھی دی ہیں. ہم نے سولی پر چڑھ کے گواہی دی, ہمیں دیواروں میں چنوایا گیا, ہم نے گواہی دی. یاد رکھیے گا یہ وہ ذکر ہے جو زبان کا محتاج نہیں ہے. کتی زبان کو نکلا کچھ
نہ جانے کیوں نہیں مرتے ہیں یہ علی والے، زبان کاٹنے والا یہ سوچتا ہی رہا۔ آپ سمجھئے نہیں، کچھ داغ لے لوں گا آپ سے، آپ اتنا پہلی مجلس ہے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یا تو میں بھی بیٹھنا چاہ رہا ہوں، مجھے کوئی سمجھا دے۔ صاحب فضائل پڑھے اور داغ لی اور نعرے حیدری کی صدا بلند ہوئی، یعنی یعنی ہوا، چلے گئے کہ بھائی گناہ ہو گیا۔ میں پوچھ رہا ہوں یہ گناہ ہو گیا؟ کیا آپ کو نہیں پتا آپ کے امام نے کیا فرمایا ہے؟ ایک مرتبہ خلوص دل سے علی کا نام لینے کا ثواب کتنا ہے؟ کیا آپ کو علماء و ذاکرین نے، میں نے سنا بھی ہے، جب باشعور ہوا تو پڑھا بھی ہے، ایک مرتبہ علی کا نام لینا ثواب کیا ہے؟ آپ کیا دن بھر، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم سے کتنے گناہ انجانے میں ہوتے ہیں؟ آپ اپنا اپنا دیکھ لیجئے بھائی، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، مجھ جیسوں سے نہ جانے کتنے گناہ انجانے میں ہوتے ہیں۔ توبہ کرتے رہو، استغفار کرو، اللہ معاف کرے ان کے توسل میں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریے۔ ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں ان کی قبولیت کا ہمیں خود ہی یقین نہیں ہوتا۔ ابھی مغربین کی نماز ہوئی ہے، کوئی ایک بندہ ہمیں لے کے آئیے جو یہ کہے کہ میں نے پڑھی اور قبول ہو گئی۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اللہ کرے سب کی قبول ہو اور ہوگی، اور ہوگی تو وسیلہ یہی ہوں گے۔ یا آپ سمجھیے جو بات میں کہہ رہا ہوں، چونکہ اس پر میں ڈسکس کر چکا ہوں کسی اشرے میں، جو بات کہنا چاہ رہا ہوں بس اتنا سمجھ لیجیے گا۔ یعنی یہ نہ کہا جائے کہ صاحب تبلیغ نہیں ہوتی، فضائل پڑھے اور نعرے لگوائے اور واہ واہ کری اور چل دیے۔ آپ کو پتہ ہی ہے واہ واہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ واہ واہ اسی گلے میں جا کے اٹکتی ہے جہاں کچھ ہوتا ہے۔ یہ ہماری خطابت نہیں ہے، یہ اقوال معصومین ہے۔ چھٹے امام کا فرمان میں نے کبھی پڑھا تھا آپ کے سامنے کہ جب علی کا تذکرہ ہوتا ہے سننے والوں میں مومنین کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، منافقین کی منافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے بارش ہر جگہ یکساں ہوتی ہے مگر بارش کے بعد باغوں کی خوشبو میں اضافہ ہوتا ہے، کچرے کی بدبو میں اضافہ ہوتا ہے۔ اصل تو دونوں جگہ ہوگا نا۔ جی 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 جی، جتنی چاہے آپ دلیلیں لے لیں، میں دے دوں گا آپ کو انشاءاللہ اس بات پر کہ پھر نام علی ہر ایک کی زبان پر آ جائے، یہ بہت عجیب بات ہے، مگر فائدہ کیا ہوگا؟ مولوی صاحب آپ نے کہا بابا کرائیے چل دیے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ امام معصوم فرماتے ہیں ہمارے جب کے ذکر کے جب فضائل بیان ہو اس کا سننے والوں کو یقین ہوتا ہے ان کے تمام گناہ اس طرح سے چھا جاتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے درخت سے پتے گر جایا کرتے۔ صلوات محمد ذرا غور فرمائے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، فائدہ ہوتا ہے، اور تبلیغ بھی انہی کے لیے ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں۔ اور اگر بات تبلیغ کی آئے تو پورے قرآن مجید میں ایک ہی آیت ہے جہاں پہ بلغ کا لفظ آیا ہے۔ منشاء کردگار بھی یہی ہے کہ اگر تبلیغ ہونا ہے تو وہ علی کے نام سے شروع ہو۔ توجہ ہے نا؟ اس لیے کہ جہاں علی وہاں سب نہیں، اور لفظ بدل دوں، جہاں علی وہاں حق نہیں، جہاں علی ولی اللہ وہی محمد رسول اللہ۔ آپ اس طرح تبلیغ کریے نا، اور جہاں محمد رسول اللہ وہی لا الہ ہے، تو تبلیغ یہاں سے شروع کی جائے۔ صاحب وہ نعرے اتنے لگ جاتے ہیں، اور صاحب وہ پھر بھائی وہ آج خیبر پڑھ دیا گیا، آج خندق پڑھ دیا گیا۔ میرے بھائی کب تک تاریخ؟ یہی ایک یونیورسٹی ہے، اس کے علاوہ سال بھر کس کو ٹائم ہے کہ وہ تاریخ سن رہا ہے، فضائل سن رہا ہے؟ یہ ہمارے بچوں کو کون بتائے گا؟ اگر خیبر و خندق نہ پڑھا جائے کیا تعجب کہ ہماری قوم میں بچے بھی بزدل ہو رہے ہیں؟ ان کو کون بتائے گا؟ اور فضائل ہٹا کے مسائل، اس کا تو کوئی کانسیپٹ میں نے تو آج تک نہیں پڑھا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے بزرگوں کے لیے سر تسلیم خم ہے، مجھے سمجھائے کہ یہ ہٹا کے کیسے ہوگا۔ اس لیے کہ جس پر دین مکمل ہوا ہے
اسی کا ذکر ہٹا کے اگر دین کی باتیں کی جائے تو بے دینی کے سوا کچھ نہ پھیلے گا، بے دینی کے سوا کچھ نہ پھیلے گا۔ پھر وہی کانسیپٹ ہے۔ ایک اور مسئلہ سناتا ہوں آپ کو تاکہ میری بات اور واضح ہو جائے۔ نوجوان شاعر سرسی کی سرزمین تاثیر سرسوی کا مطلع سن لے، برجستگی دیکھنا اور یہ بات سنو، اور بات کو میں تمام کو توجہ کیجیے گا کہ کربلا میں حسین نے قربانی دی، پورا دین بچ گیا۔ قبلہ توجہ چاہتا، پورا دین بچ گیا۔ اب جو دین چلے گا وہ بنامے کربلا چلے گا۔ تبھی تو خواجہ نے کہا کہ دین است حسین، دین است حسین، حسین دین ہے، کیونکہ سب کچھ لٹا کے سب بچا لیا، اب دین ہے کربلا سے۔ اچھا تو وہ مطلب سنا آپ نے، اب تاثیر سرسوی کا مطلب سنیے۔ یہ آپ کے نام ہے، جیسے چاہے سنیے گا، مگر اپنی گواہی ضرور درج کرا دیجیے گا۔ میں چہرے پر نظر کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حسین آپ کی مجلس جسے بھی کھلتی ہے، بھائی آواز آ رہی ہے؟ آمادہ رہیے گا، بس اشارہ کر کے بتا دیجیے گا آپ موجود ہیں۔ حسین آپ کی مجلس جسے بھی کھلتی ہے، اسے نماز میں دیکھوں تو جان چلتی ہے۔ اب اگر نہ کہا جائے اور برا لگ جائے گا، بھائی کتنوں کو غدیر میں برا لگ گیا تو آپ غدیر چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کو نام علی سے کوئی پرہیز ہے تو کیا ہم نام علی لینا چھوڑ دیں گے؟ انہی کانوں نے سنا، منبر پر کہہ رہا ہوں، انہی کانوں نے سنا کہ جو فضائل ہوتے ہیں جب یالی یالی کی صدا ہے، یہ اب مزاج رہا نہیں، ماحول بہت بدل چکا ہے۔ خبردار، آپ بدل چکے ہیں، نہ قرآن بدلا ہے نہ معصومین کا مزاج بدلا ہے۔ صرف دین نہیں، ہمارے نسب کی پہچان بھی اسی نام سے ہے، اور پوری دنیا میں اگر ہم جانے جاتے ہیں تو ایک یا علی اور دوسرے یا حسین کے نام سے۔ آپ ذرا کو یہ فرش عزا سب کچھ ہٹا دو صاحب، ہمیں تو جنت جانا ہے اور ہم اللہ اللہ کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ بھائی جس کی جتنی توفیق آپ کریے، سبحان اللہ، ہم آپ کے ساتھ، ہمیں کوئی اعتراض تھوڑی، ہم کسی پر اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں رکھتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وقت آنے پر ہم آئینہ دکھاتے، ہم آئینہ دکھاتے۔ آپ فرش عزا کی بات کر رہے ہیں، آپ کو جنت جانے کی تمنا ہے اور جنت والوں کو یہاں آنے کی تمنا ہے۔ نہیں، آپ یہ خاموشی، اس کو ذرا سکوت کو توڑ لیجیے، میں آپ کے مزاج کے مطابق صلوات کو ہم بلند کریں گے۔ ذکر اہل بیت پر جب بھی آپ تنہائی میں بھی کچھ سنیں یا کچھ یاد آئے اور جب آپ خوشی محسوس کریں تو پر فرض سمجھ کے اپنے والدین کے حق میں دعا کیا کریں کہ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور ہمارے والدین کو زندہ و سلامت رکھنا، ان کا سایہ برقرار رہے، اور جو گزر چکے ہیں ان کے لیے ان کی بخشش اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کیا کریں۔ بڑی سختی سے یہ آپ کو بار بار کہا جاتا ہے، اس چیز کو آپ سمجھیں۔ یہ فرش عزا حضور ختم مرتبت کا اعلان تو آپ سنا ہے نا آپ نے کہ وما بین الرکن والمقام روضۃ من ریاض الجنہ۔ سنیے، رکن اور مقام کے درمیان جو جگہ ہے، جو علاقہ ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، رکن اور مقام کے درمیان جو علاقہ ہے۔ پھر آپ کا دوسرا فرمان بھی ہے، ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ توجہ، اپنے لیے فرما رہے کہ میری قبر اور منبر کے درمیان کا جو علاقہ ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ بات یاد آ گئی تو سن لیجیے اب آپ، اور نتیجہ آپ نکالیے گا انشاءاللہ، اور مکمل گفتگو کل سے شروع ہوگی۔ ٹاپک انشاءاللہ یہی رہے گا۔ منبر اور قبر کے درمیان کی جو زمین ہے وہ کیا ہے؟ جنت کی زمین ہے۔
توجہ. اچھا پھر ایک فرمان امام ششم صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. بھائی ایک بلند ترین صلوات پڑھے. اعلان یہ کیا کہ مسجد الکوفان روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی زمینوں میں سے جہاں جہاں کا اعلان ہو رہا ہے، مسجد کوفہ کا جو علاقہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے، یہ زمین بھی کہاں کی ہے؟ موضع قبر الحسین، امام حسین کا مدفن جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا. اور یاد آ جائے ایک بات اور سن لیجئے، کیا کیا جنت کا ٹکڑا؟ قبر اور منبر کے درمیان کی زمین، رکن اور مقام کے درمیان کی زمین جنت کی زمین، جہاں امام حسین جنت کی زمین، مسجد کوفہ جنت کی. امام رضا علیہ السلام نے جب دیبل کے اشعار میں ایک شعر بڑھایا، اس میں یہ فرمایا کہ یہ ٹکڑا جہاں قبر بنے گی یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جس کی پیشین گوئی رسول اللہ نے بھی کی تھی. آپ نے فرمایا خراسان کی پہاڑیوں کے درمیان جنت کی زمین کا ایک ٹکڑا ہے جہاں میرے جگر کا ٹکڑا دفن ہوگا. امام رضا کا مدفن جو مشہد مقدس ہے وہ جنت کی زمین. توجہ ہے، میں بات کو بہت جلدی مکمل کر رہا ہوں. کہاں کہاں جنت کے لیے نشاندہی ہوئی؟ کوفہ، مسجد کوفہ، کربلا، بین الرکن والمقام، بین القبری و منبری، مشہد مقدس، یہ سب کہاں کی زمین ہے؟ جنت کی زمین ہے. جھانک کے سننا. اب اگر یہ مقام شکر نہیں ہے تو کیا ہے؟ امام ششم کی بارگاہ ہے، لوگ بیٹھے ہوئے اور انہیں کے درمیان ایک شخص نے سوال کیا، مولا کا صحابی ہے، کہتا اسأل اللہ روضۃ الجنہ، مولا میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. امام ششم سے. تو مولا مسکرائے اور فرمایا انتم فی الجنہ، تم تو جنت میں ہو. دعا اس بات کی کرو کہ جس جنت میں ہو اس سے نکال نہ دیا جاؤ. نہیں سمجھے ابھی آپ بھائی صلوات پڑھے آپ بلند ترین. پھر سے سن لیجئے، نہیں ایک بلند ترین صلوات پڑھے میں محمد وآلہ. کیا فرمایا؟ انتم فی الجنہ وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَخْرَجُكُمْ مِنْهَا. یہ سوال کرو، جنت کا سوال نہ کرو، یہ سوال کرو کہیں اس جنت سے نکال نہ دیے جاؤ. اس کا مطلب سمجھے؟ پھر وہ کہتا ہے، چاروں طرف اس نے دیکھا اور باقاعدہ انکساری کے ساتھ کہتا مولا یبنا رسول اللہ جعلت فداک، یبنا رسول اللہ، یہ فرزند رسول آپ پر میری جان قربان. نحنو فی الدنیا، ہم تو دنیا میں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جنت میں ہیں. ہماری جان آپ پر قربان ہو، ہم تو دنیا میں ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت میں ہیں. تو فرمایا کیا میری ولایت اور امامت پر یقین نہیں رکھتا؟ توجہ ہے آپ کی؟ امام کا کیا فرمایا؟ کیا ہماری ولایت اور امامت پر یقین نہیں رکھتا؟ کہ اپنا رسول اللہ رکھتا ہوں، کہ اللہ نے جو اختیارات ہمیں دیے ہیں اس پر یقین نہیں رکھتا. کہا مطلب سمجھے کہ ہم پر یقین رکھتے ہوئے، ہماری ولایت اور امامت پر یقین رکھتے ہوئے جو ہماری پسند میں ہمارے ذکر میں مشغول ہو وہ دنیا میں نہیں ہے، جنت کے کسی ٹکڑے پر بیٹھا ہے. ایک صلوات کو دے بلند ترین. بھائی پھر بار بار پیچھے سے اشارہ کیا جا رہا ہے، اگر مناسب سمجھے بھائی خادم کی التجا ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ حضرات قریب آ جائے. غالب بھائی تھوڑی سی ذمہ داری آپ بھی آئیے، ظفر بھائی آ جائیے ادھر، ظہیر بھائی آپ بھی آ جائیے، بھائی اندر آ جائیے، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے. ایک صلوات پڑھے آپ مل جل کے. آ جائے بھائی آ جائے، تھوڑا آپ لوگ آ جائیں، وہاں کافی کنجسٹڈ ہو گئی جگہ.
اب مختصر کروں، یہ باتیں پھیلتی چلی جائیں گی، مختصر سنیے۔ چھٹے امام کا واقعہ سن لیا، ایک بات اور یاد آ گئی، امام آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ختمی مرتبہ کا واقعہ ہے۔ آپ اپنی بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے گفتگو کے دوران تو آپ نے یہ فرمایا کہ جب کبھی روضۃ من ریاض الجنہ، جب جنت کی باتیں ہوا کرے تو اس کی طرف لپکا کرو، تیزی کیا کرو، جلدی کیا کرو۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا وما روضۃ الجنہ، اللہ کے نبی یہ کون سی جنت، جنت کی طرف لپکا کرے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کہا سنو، جس بزم میں ہمارا ذکر ہوتا ہے، بظاہر وہ زمین کہیں بھی ہو، لیکن جہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کی زمین کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہوگا۔ یہ فرمان رسالت ہے۔ آپ یہ بتائیے، کسی مولوی کسی عالم کی تو بات ہی نہیں ہے، آپ یہ بات میری سمجھ کے، کسی عالم کی سمجھ کے، کسی خطیب کی سمجھ کے نہیں، سرکار رسالت میں جہاں جس جگہ بھی ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے وہ زمین عام زمین نہیں بھلے وہ دنیا میں ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، وہ زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب ذرا انصاف سے بتاؤ، جہاں بھی فرش عزائے امام حسین بچھ جاتا ہے، اگر ذکر اہل بیت ہو رہا ہے تو اس فرش کی اہمیت ہم سے زیادہ کون سمجھے گا؟ کیا یہ مقام شکر نہیں ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو اس زندگی میں ہمیں اس منزل پر بٹھایا جا رہا ہے جہاں معصومین کی جمع ہے؟ اب ذرا ترچھی نظر کر کے اتنا بھی سنو کہ جن کی بزم میں ہمیں بیٹھنا ہے انہی کا ذکر ہٹا کے ہم کوئی اور ذکر کریں، انصاف ہے؟ نہیں، ہم سے تو ہمیشہ انصاف ہوتا ہے، ہم کربلا والے ہیں، ہم شیعان حیدر کرار، ذرا انصاف سے کہا پھر یہ مسائل کب بیان کیے جائیں؟ بالکل بیان کیے جائیں، لیکن فضائل کے ساتھ ساتھ بیان کیے جائیں۔ اگر کوئی سوال اٹھا ہے تو اس کا جواب پہلے دفاع اہل بیت ہے، آپ سمجھیے، اور پھر ان کے بعد جب ان کی محبت دل میں آ گئی، جس کے دل میں حسین کی محبت آ جائے، اہل بیت کی محبت آ جائے، مولا کائنات کی محبت آ جائے، وہ منصف مزاج بھی ہوگا اور اپنے فرائض کو انجام دینے والا بھی ہوگا۔ آپ غور کریے، بات پوری اگر سمیٹ کے یوں کی جائے، فضائل ہٹا کے تبلیغ نہیں ہوتی، فضائل کے ساتھ تبلیغ کی جاتی ہے، اس لیے کہ انہی کے دم سے ہمیں کلمہ بھی ملا ہے، دین بھی ملا ہے، اور انہی کے صدقے میں ہمیں وجود بھی ملا ہے۔ ہمارا تو وجود ہی نہیں تھا، ارے ہم کیا، ہمارے بابا آدم کا وجود نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتی۔ 1 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ تک دنیا کی خلقت کی روایات ہیں، کتنے عالم اللہ نے خلق کر دیے، اور درجہ بدرجہ اور کہاں کس طرح تمام باتیں آپ سنتے رہتے، تو جتنا بھی جو کچھ بھی اس نے خلق کیا ہے وہ سب ان کے سجدے میں خلق کیا ہے، اور جس نے بھی چاہا ہے کہ ہم اللہ تک پہنچ جائے تو اس نے درمیان میں انہی کو وسیلہ بنایا ہے، ان نے فرمایا ہے ان کی معرفت ہی ہماری معرفت ہے، ان کی محبت ہی ہماری محبت ہے، ان کی عداوت ہماری عداوت ہے، ان کا احترام ہمارا احترام ہے۔ تو جن کی محبت اللہ کی محبت ہے اس کو الگ کر کے کون سے دین کی تبلیغ کی جائے؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والا۔ سب کچھ ملا مگر ان کی محبت کے بعد دین بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے شرط لگا دی قل لا اسألکم علیہ اجرا، ورنہ تو سبھی دیندار ہو جاتے، میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ تو اجرت رکھ دی ان کی محبت، اور جب ان کی محبت اجرت رکھ دی تو بغیر اجرت کے کس دین میں داخلہ چاہتے ہیں آپ؟ کس دین میں
داخلہ چاہتے ہیں، ان کی محبت کو کنارے رکھ کے ہم تو صاحب اللہ اللہ کرتے ہیں۔ وہ صاحب وہ کون سا اللہ ہے ذرا ہمیں بھی بتائیے جو ان سے ہٹ کے مل گیا، کیونکہ عبادت صرف دو ہے پوری دنیا میں، سمیٹ کے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ نوجوان اگر متوجہ ہیں تو تھوڑا گواہی دے دینا کہ آپ سمجھ گئے۔ رحمان عبادتیں صرف دو کی ہیں، ایک عبادت رحمان کی ہے اور دوسرے شیطان کی ہے۔ رحمان کی عبادت وہی کر سکتا ہے جو اللہ سالکم سے گزرا ہے، رحمان کی عبادت وہی کر سکتا ہے جو فقیر سے چل کے کربلا تک آیا ہے، باقی ساری عبادتیں شیطان کی ہیں۔ اب رہا سوال کہ بچوں کو بہلانے کے ساتھ، دیکھیے اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ کوئی واجبات کا انکار کر دے گا یا مستحبات کا انکار کرے گا، اوامر الہیہ کا انکار کر دے گا، نہیں۔ مگر ایک بات ہے، کہوں اجازت ہے آپ کی؟ بے تکلفی سے پوچھ رہا ہوں، 2 سے 3 منٹ اور لینے ہیں، مگر گواہی آپ سے لینا ہے تاکہ کل کی گفتگو آسان ہو جائے۔ کہوں اجازت ہے؟ واجبات، محرمات، یہ بچے، یہ بچہ بیٹھا ہے، یہ ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے، ایمانداری سے بتانا جس کے بھی بچے سلامت رہے آپ قوامی حضرات، ان سے پوچھو، ارے آپ تو خود ہی جانتے ہیں ان پر نماز ہے؟ نماز ہے ابھی؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ کہیں گے ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے۔ روزہ ہے کہ نہیں صاحب؟ جب عمر ہوگی تو واجب ہو جائے گا۔ اچھا تو مجلس میں کیوں لائے ہو؟ کیوں لائے ہو؟ میرے بھائی میں بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، یہ تمہاری ہی تربیت ہے، تمہاری ہی تربیت ہے۔ اپنے بچوں کو انگلی پکڑا کے فرش اعضا تک لاتے ہو تاکہ یہ بچپنے سے حسین سے منسوب رہے۔ علم تم سجاتے ہو ان کے ہاتھوں میں، اگر نہیں سمجھتا تو تم پکڑے رہتے ہو کہ علم سے وابستہ رہے، عزاخانی سے وابستہ رہے، فرش اعضا سے وابستہ رہے، اس لیے کہ تبلیغ کے لیے حسین کا نام ہی کافی ہے۔ اگر یہ بھروسہ نہیں ہے تو کیوں لائے ہو؟ مجلس میں کیوں لائے ہو؟ جلوس میں کیوں لے کے جاتے ہو؟ کہ نماز تو جب واجب ہوگی جب وقت آئے گا، روزہ جب واجب ہوگا جب وقت آئے گا۔ اور روزے میں بھی صاحب روزے دار تھے، گھر سے نکلے، کہا صاحب ذرا روزہ کیوں نہیں رکھا صاحب آپ نے؟ کہا صاحب روزہ وہ طبیعت خراب ہوئی تھی، ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو اس نے کہا خبردار روزہ بالکل نہیں رکھ سکتے آپ، اور یہ میڈیسن آپ کے لیے ہے اور یہ پرہیز ہے، آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو میں نے کہا صاحب واجب ہے روزہ، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکھیں گے، مطلب اب یہ واجب حرام ہو گیا۔ اب آپ کہاں ہیں مجھے تو نہیں معلوم، حرام ہوتا ہے نا واجب۔ ڈاکٹر نے اگر انسٹرکشن دے دیا کہ نہیں آپ کی جان کے لیے مضر ہے، آپ کو پرمیشن نہیں ہے، تو اب وہ نہیں رکھ سکتے۔ اب میں نے کہا صاحب واجب ہے، میں اور قریب کر دوں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں صحرا میں کھڑے دریا کے کنارے، نماز تکبیر کہہ دی، پیچھے سے آواز آئی ڈوب رہا ہوں بچاؤ۔ اب حکم شریعت کیا ہے؟ کہنے اسے توڑو، اسے بچاؤ۔ واجب پر واجب آ گیا تو ایک واجب رکے گا، نماز اب بعد میں ہوگی، پہلے جان بچاؤ۔ میں نے کہا واجب ہے بھائی، قائد ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز سے بھی، نماز کا کانسیپٹ سمجھایا جا رہا ہے، آپ سمجھیے نماز۔ اچھا صبح کی نماز ابھی آپ پڑھ کے سو جائیے، ہو سکتا ہے؟ مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، منبر پر مجلس پڑھ رہے ہیں، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا واجب اپنے وقت معینہ کا محتاج ہوتا ہے۔ جب وقت داخل ہوگا تب نماز واجب ہوگی۔ تو بھیا مئی جون کے روزے اگر رمضان مئی جون میں پڑھے تو آپ جاڑے میں روزے رکھ لیجیے، 1 مہینے کی بات ہے، گنتی پوری کر۔ کہا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جب واجب ہوگا
कब रखेंगे तभी हम पर वाजिब होगा। अच्छा, तो वाजिब अपने वक्त मुअय्यना का मोहताज, तो क्या ऐसा कोई कानून हम समझे जो हमें ये कहते हैं कि नमाज तो वाजिब है, रोजा तो वाजिब है, अहले बैत की मोहब्बत को अल्लाह ने वाजिब क्यों नहीं कहा? अगर वाजिब कह देता तो ये मोहब्बत भी वक्त की मोहताज हो जाती थी। अब आप समझे? अगर वाजिब कह दिया जाए इस मोहब्बत को तो क्या इसको कम कर दिया गया? नहीं, अल्लाह ने वाजिब इसलिए नहीं कहा कि इसकी अहमियत में कम हो जाए, फिर तमाम वाजिबात को इनकी मोहब्बत पर मबनी कर दिया कि अगर ये है तो सब है, अगर ये नहीं तो। यही तो कदीर है मेरे हबीब, अगर ये न किया तो कुछ न किया। चढ़ा के दे मोहम्मद। ये देखिए, और मैं अक्सर तकरीर में पिछले अशरे में भी मैंने ये बात कही थी, ये बात पहले सुन लीजिए ताकि और वजाहत कर सकूं। ये वाजिबात हैं ही उनके लिए जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं। ये बात ज़हन में रख के, ताकि कोई अपनी मर्जी से मतलब ना निकाले। मैं हकायक पर गुफ्तगू कर रहा हूं, मतलब पर नहीं। किसी के मतलब को मतलब फिक्स करना ये गलत है। मकसद वाज़ेह होना चाहिए। वाजिब नहीं कहा, मगर तमाम वाजिबात को इस पर मुनहसिर कर दिया और इनकी मोहब्बत को सिर्फ हमें दावत नहीं दी कि तुम भी चाहो, इनकी मोहब्बत को उसने खुद पर औजब कर रखा है, खुद चाहता भी है, आपसे भी पहला इनको चाहो। जो है ना, इसका मतलब क्या हुआ? मालिक नमाज तो हमसे कहता करो, तू तो करता नहीं, रोजा हमसे कहता है रखो, तू तो रखता नहीं, तो हम किसकी नमाज पढ़ो, हम किस लिए रोजा रखे? इनकी मोहब्बत। जागो जागो, थोड़ा सा एक जुमले के लिए जाग जाओ। मालिक इनकी मोहब्बत का शहीद तो तुमने इनकी मोहब्बत का शरफ देना चाहा है कि जब वही पाने अहले बैत की फहरिस्त बने तो तुम्हारा भी नाम वहां रखा जाए जहां मेरा है। सलावत अल मोहम्मद। इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता बात आगे बढ़ेगी कल की मंजिल से, लेकिन आप जरा गौर से सुने, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यही शरफ है हमारा कि दुनिया हमें देख के, अभी कितने नौजवान आ रहे होंगे सौदे पर चल के, लोगों ने देख के इशारेबाजी शुरू कर दी होगी। जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? ये हमारे यहाँ होता है भाई, इसलिए मैं बता रहा हूं। यहां तो मैं रोड पे गया नहीं, आपने भी महसूस किया। ये उनके क्या है? अच्छा, उनके ये अच्छा, हमारा लिबास बता देता है कि हम उनके हैं। नहीं समझे मेरे भाई, कभी तो सोच लिया पहली महीने से थोड़ा सा देर तक अंदर हो जाए। हमारा तो लिबास भी बता देता है हम उनके हैं, तुम्हारा तो सजना भी नहीं बताता कि किसके हो। हमारा तो लिबास भी बताता है, हमारी गाड़ी पर, हमारी साइकिल पर लगा हुआ स्टिकर भी बताता है हम उनके हैं। यही तो हम चाहते हैं कि दुनिया में तुम कहे कि हम उनके हैं। घबराना नहीं, इस तंज का भी अज्र है वहां। ये रवायात में मासूमीन की, वक्त नहीं है, वो बात मेरे मौजू में नहीं है। जो तुम्हें दुनिया की, इनकी मोहब्बत के तो दुनिया जो तुम्हें तंज करती है, उस तंज का अज्र है वहां कि दुनिया में ये कहे गए कि हमारे सलमान देखो उसे बुला के लाओ, वो हमारा है, अबू जर वो हमारा है, बेटा उसे बुलाओ, अली ढूंढ ढूंढ के बुलाएंगे। आप समझे क्यों?
آپ یہ سوچتے ہیں کچھ کیا نہیں، تبلیغ کرنے کا طریقہ بھی یہی ہو گیا، آپ تو کچھ کریے نہیں، بس کہہ دیجئے ہم ان کے ہیں، وہ بھی تو کہیں۔ مطلب انسان ڈر گیا، اب وہ کہے تو کہنے لگے۔ وہ کہاں ہے بھائی؟ ہم سے تو ملاقات نہیں ہوئی ابھی تک، آپ سے ہوئی ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے تو آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ ادب سے کریے۔ وہ بھی تو کہیں کہ آپ ان کے فقط جاؤ فون کر لیا، وہ بھی تو کہیں، آپ پلٹ کے پوچھ لیجیے آپ سے کہا ہے انہوں نے؟ سارا معاملہ نہیں کھل جائے گا۔ اور جو زیادہ تبلیغ کرے ذرا اس کی تنہائی ضرور جا کے دیکھیے گا۔ یاد رکھیے گا، بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو ان کا مخلص نہیں ہے نا، وہ کسی مسئلے کا مخلص نہیں ہے، کسی مسئلے کا مخلص نہیں ہو سکتا جو ان کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بے لوث چاہتے ہیں، یہاں مطلب نہیں ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجیے ایک بات، ایک ہی جملے میں اس بات کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں، مگر اس دعا کے ساتھ کہ بزرگ مجھے دعا دیں گے۔ ایک بات سمجھ لیجیے، ہم بھی تو مانتے ہیں، کیا ہم نہیں مانتے؟ ماننا اور ہے، چاہنا اور ہے۔ نہیں، اس بات پہ مجھے اب میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سی دعا دو، اگر آپ واقعی سمجھ رہے، جو نہیں سمجھ رہے ان کے لیے 1 منٹ مجھے چاہیے۔ ماننا اور ہے، چاہنا، پھر سے سن لیجیے، اب میں دست بستہ کہہ رہا ہوں، ماننا اور ہے، چاہنا اور ہے۔ سنیے فرق ایک جملے میں، اگر پہنچ جائے تو گفتگو تمام، مجھے زیادہ وضاحت نہ کرنی پڑے۔ ہر ماننے والا یہ خواہش رکھتا ہے کہ اسے بھی مانا جائے۔ نہیں پہنچی بات تو میں ختم کر دیتا ہوں، نہیں ایک لفظ اور بدل دوں، ہر ماننے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کی بھی مانی جائے۔ واضح ہو گئے گا؟ آپ ہم کو بہت مانتے ہیں، آپ سال میں 1 مرتبہ آ جاتے، قبلہ یہ قبلہ یہ قبلہ یہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کسی سے کہا کہ صاحب وہ مناظر صاحب سے وعدہ لیں، ارے ہم لے لیں، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ہمیں بہت مانتے ہیں۔ اور صاحب اگر میری کئی بکنگ ہوئی پہلے سے، میں نے کہا بھائی ذرا معذرت چاہتے ہیں متعارف، پھر آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم آپ کو اتنا مانتے ہیں اور میں نے تو کہہ دیا ہے کہ صاحب، تو وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ صاحب ہم مانتے ہیں تو یہ مانے۔ نہیں سمجھے میرے بھائی؟ اس کے لیے ماننا مسئلہ نہیں ہے، اسے مانا نہیں جاتا، اسے چاہا جاتا ہے۔ کیونکہ ماننے اور چاہنے میں فرق یہ ہے، جو مانے گا وہ منوائے گا، جو چاہے گا وہ لٹائے گا۔ اب اس سے زیادہ وضاحت کی امید نہ رکھنا، شعبہ کرام کی بات سنائے تو سمجھے۔ جو چاہے گا، محبت قربانی چاہتی ہے۔ یاد رکھیے گا تمام لوگ، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمر، عمار یاسر، توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہوگا سنا کہ سولی دی جائے گی، درخت کاٹنے کے بجائے پانی دینے لگے۔ محبت قربانی چاہتی ہے۔ ارے سب کو اور قریب کر دیتا، مگر جو جملے کہنے، حسین سے پوچھو ماننا کیا ہے اور چاہنا کیا ہے۔ اللہ کا محبوب تو سردار انبیاء، حسین نے کہہ دیا میں تیار ہوں، کیا ہوا؟ کہ جوان چاہیے، اب پالنے والے دیا، یہی تو کہہ کے دیا تھا، ربنا تقبل ہے کیا ہے؟ علی اصغر کو لے کے چلے، کیا کہہ کے دیا؟ انا للہ ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ محبت قربانی چاہتی ہے، اسی لیے مودت مانگی ہے، چاہو ان کو چاہو۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو کہتے ہیں ہم ان کے ہیں، ذرا تو کہیں، تو ان سے جواب کرنے سے اتنا کافی ہے کہ یہ یقین ہے ہمارا کہ ہم ان کے ہیں۔ کوئی دلیل ہے تو دلیل ہے، اگر ہماری دعائیں یہ نہ بھی قبول کرے تب بھی ہم ان کا در چھوڑ کے کہیں جاتے نہیں ہیں۔ ہمارا نہ جانا یہ بتا رہا ہے کہ ہم ان کے ہیں، ہمارے دل پر کسی کو حق کا تصرف حاصل ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔
तमाम जिन्नों इसके शर से और नजर बद से महफूज रखे। चांद देखा है तुमने मुहर्रम का, वो इतनी कसीर तादाद में, आप यहां बर वक्त तशरीफ ले आए, किसने बुलाया था तुम्हें? सिर्फ माइक से ऐलान ही तो हुआ था, कोई लेके आया है? कौन सी चीज ऐसी है जो तुम्हें खींचते हुए लेकर आए? कौन सी चीज है? जरा अपने दिलों पर हाथ रखो और बताओ। कोई जोर और जबरदस्ती है? नहीं, तुमने सिर्फ फलक पर मुहर्रम का चांद देखा। मोहब्बत की कम से कम अलामत यह है कि जिससे मोहब्बत हो उसकी खुशी में खुश हो जाओ, उसके गम में गमगीन हो जाओ। बाब रसूल मिलने की अय्याम है। आज आलम इस्लाम में लोगों ने चांद देखकर लोगों को मुबारकबाद भी दी। क्यों? इसका मतलब यह है कि तुमसे इनकी मोहब्बत की हिफाजत नहीं होती। तुम मुबारकबाद देते हो, जबकि रसूल के बेटे ने हुसैन ने जब मुहर्रम का चांद देखा था तो फरमाया ये कौन सी चीज है जो तुम्हें रोने पर मजबूर करती है? नौजवानों, अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे, बीबी तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तुम्हें इन आंसुओं की कीमत पता है? हमारे सारे गुनाह धुल जाते हैं, हमारी हालतें भी पूरी हो जाती हैं, क्योंकि वो बीबियां भी सिफारिश कर देती है, मेरे हुसैन को बड़ा तड़प तड़प कर लिया है। एक फकरा कहूँ आपसे, आप पर सरकारे जमाना ने भी सलाम कहा है ना, सलामुल्लाह अलल बाकीन, सलाम उन रोने वालों पर। क्यों तुम रो रहे हो? तुम्हारा तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, कहो, जवाब दो, जवाब दो। अरे हमारा नहीं मिलता तो फिर किसका मिलता? हमारा हुसैन नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। इमाम शशुम से किसी ने मदीने में पूछा था, तुमने चांद देख के सफे अज़ा बिछाई है ना? मदीने वाले कहते कि मुहर्रम का चांद हमें देखने की कभी जरूरत नहीं, इसलिए जाफर सादिक के घर से इस तरह से रोने की आवाज आती थी, हम समझ जाते थे कि मुहर्रम का चांद अजरकुम अल्लाह, अल्लाह तुम्हें कोई गम नहीं दे। रोने वालों, बीबी तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। एक फकरा सुनो, किसी ने पूछा था मौला सादिक आले मोहम्मद से, मौला ये बताइए, हम भी रोते हैं मगर जब शहादत होती है किसी की उसके बाद रोते हैं। क्या तुम्हारे ईमान की तस्दीक हो रही है दहने इस्मत से? काश मैं समझा सकूं। मौला जब शहादत किसी की हो जाती है तो हम रोते हैं, कोई हादसा हो जाता है तो हम रोते हैं। मौला 10 मुहर्रम को शहादत हुई है, आप चांद देखते हुए काश मैं समझा सकूं आपको। नौजवानों, ये फिक्र अगले साल तक कम से कम जरूर याद रखना। मौला 10 मुहर्रम को शहादत हुई है और आप रोने लगते हैं। इमाम ने जवाब दिया, उसमें आप सबको साथ रखा। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम चांद देखते ही क्यों रोने लगते हैं? क्या सुनो, जब मुहर्रम का चांद निकलता है ना तो मलाइका मेरे जद हुसैन के लिबास को फैला देती है। अजरकुम अल्लाह, फकरा सुनो, मजलिस तमाम कर रहा हूं। मलाइका मेरे जद के लिबास को फैला देते हैं। मेरे जद का वो लिबास जो ज़रबों से तार-तार हुआ था, खून में लथपथ था। हम और हमारे चाहने वाले निगाहें मारिफत से उस लिबास को देख लेते हैं। मतलब यह हुआ, चांद निकलते ही नजर आता है, ज़हरा का लुट रहा है, हुसैन अलवी की सदा
کلیجے میں بخشی